ان کے جو یہ وارثان مرزا رفاق صاحب، مرزا صاحب، ان کی فیملی، خدا تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ پہاڑوں میں ذکر حسین میں جی آپ جتنے بھی دوست احباب تشریف لائے، میری حاضری اتنی دور سے مالک اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیر قمر شاہ صاحب کی زندگی دراز فرمائے۔ ایک مل کے بواز بلند چھلکتی ہوئی سلوات حسین حسین ہے، خطبہ بھی نہیں پڑھتا، ڈائریکٹ تقریر کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ وقت میں خود بھی تھوڑا پڑھنے والا علامہ ہوں، زیادہ ویلڈ ہونے والا بندہ ہی نہیں ہے۔ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین۔ تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو پھر بات انشاءاللہ اس سے بلندی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر تو اللہ کے جہان میں یہ کہے کہ میں اتنی بلندی پہ بیٹھا، اس سے بلندی تو نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی صلوات پڑھیے۔ اپنے اپنے رزق کی وسعت کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اپنے اپنے مرحوموں کو بھی یاد کر لو، جن کے سال ثواب کی ہے، مرزا صاحب کی، شاہ صاحب کی، ان کو بھی یاد کر کے ایک بواز بلند صلوات کی تلاوت کریں۔ مرزا صاحب ساری دنیا جھوٹ ہے، تقریر میں نے شروع کر دی ہے، ماشاءاللہ ساری دنیا جھوٹ ہے، حقیقت کربلا ہے۔ بیٹا ساری دنیا فریب ہے، حقیقت کربلا ہے۔ کربلا پڑھو، کربلا لکھو، کربلا سناؤ، جو لفظ سننے کے آتے ہیں۔ کربلا پڑھو، کربلا لکھو، کربلا سناؤ۔ کربلا یہ نہیں کہ کوئی امام حسین وہاں نعوذ باللہ مجبور کھڑے ہوئے تھے، یہ ذاتوں میں کوئی بڑے مجبور کہاں تھے؟ حسین مجبور نہیں، حسین مختیار کا نام ہے۔ جتنے آپ بندے بیٹھے ہو تھوڑے ہونا تو جرم نہیں، اور طویل سفر کر کے یہاں پہنچنا بھی تو کوئی جرم نہیں۔ کوئی سبحان اللہ، کوئی ذکر کی محفل، تاکہ مرتبہ بلند ہو جائے میرا اور آپ کا۔ 4 مصرے میں پڑھتا ہوں، ماحول کو گرم کرتا ہوں۔ مرزا صاحب شہید محسن نقوی کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، وہ فرماتے تھے توحید کو چاہتا ہے تو پھر کرب و بلا چل۔ علی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، کوہالا بحالا ہے، اس سے بلندی تو جگہ ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے جہاد میں نہیں ہو سکتی۔ چلو ذکر بھی ہو گیا، پہاڑوں کو بھی دیکھ لیا۔ میں پیر صاحب کو کہہ رہا تھا، قمر شاہ صاحب کو، پیر صاحب کو، کہ گزارش یہ ہے کہ اس ذکر کا صدقہ آپ نے پہاڑوں کو بھی دیکھا، یہ بھی خدا کی ربوبیت ہے، خدا کی نشانیاں ہیں۔ خدا کہتا ہے میری نشانیوں کو تلاش کرو، میری زمین کی سیر کرو۔ بات کہیں اور نکل جائے گی، میں نے چند منٹ پڑھنا ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے رفاقت علی شاہ جا رہا ہوگا۔ توحید کو چاہتا ہے تو پھر کر دو بھلا چل، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی۔ مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دے، توحید تو حسین کے سجدوں میں ملے۔ بلندر صلوات بڑی پیاری دعا کرائی اس بھائی جان نے، جو بھی ان کا نام ہوگا۔ پڑھتے 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 خواجہ جمیل کا سرکار کا ذکر کیا اس نے، اور ہستیوں کا ذکر کرتا 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 پھر شیر خدا تک پہنچا۔ میں نے کہا جہاں تک پہنچو انتہا علی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے 100-150 نام اس نے لیے، وہ سلسلہ جو قادریہ چشتی ہے وہ بتاتا 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 مولا علی تک پہنچا۔ کتنے خوش نصیب ہیں میں اور آپ، ہمارے دل میں علی بھی ہے، حسین بھی ہے۔ بولو علی کی محبت پہلے تو دل میں آتی نہیں، میں کہیں اور جانا تھا، بس میرے منہ پہ کوئی لفظ آگے شاید آپ کو دیکھیں۔ پہلے تو مولا علی کی محبت دل میں آتی نہیں، پہاڑ والوں اگر آ جائے تو پھر جاتی نہیں۔ بات ہے بولو، مطلب مجھے بڑا برا لگتا ہے، زبان بھی رکھے
हुसैन के मिशन में भी आए, मजलिस में भी आए, लंगर भी चले, सारा कुछ चल के भी चुपचाप डूंगा बन के चला जाए तो फिर घर बैठना था भाई। जाकिर लामा का चेहरा देखने का फायदा क्या था जी। बंदे आपस में चुप नहीं करते। हाँ जी, मैंने चैलेंज है रिफाकत अली शाह का, मिन्नत करनी पड़ती है यार, मेहरबानी कर मुझे भी मौका दे बोलने का, और कोई यहाँ आके चुप कर जाए, रिस्क की खराब ना लेके जाए तो फिर बात नहीं बनेगी। 4 मिसरे में शहीद के सुनाता हूँ आपको, देख के आपसे दुआ लेना चाहूंगा। शजात सर हर फसन होते हैं, गुंजे बोल पड़ते हैं। थोड़ा पढ़ना है, ये नहीं कि आप थोड़े में बिल्कुल साथ ना दें, अगर साथ देंगे तो फिर थोड़ा, वरना फिर लंबा, फिर माजरत भाई मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ, मेरा साथ दें। शजात सर हर फसन होते हैं, गुंजे बोल पड़ते हैं, अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। मान से बोलो, वाला वाला बोलो, लंगर खाया हुआ है आपने, बोलो जबान से बोलो। शजर से हमने नहीं खाया, हमने खाना है पढ़ने के बाद। शजर से हर फसन होते हैं, गुंजे बोल पड़ते हैं, अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र में यारों तकैया गैर मुमकिन है, ज़बानें चुप भी हो जाए तो चेहरे बोल पड़ते हैं। सुभान अल्लाह भाई, क्या आप क्या कहने आपके नारे हैदरी, ऊंचा बोलो हैदरी, सामने बोलो हैदरी। यदि सालत सवाब की मजलिस है, उसी हवाले से मौत हयात पे 2 जुमले पढ़ता हूँ, एक जुमला मसैब का पढ़ता हूँ और दुआ हो जाता, दुआ पीर से ही करा देंगे। बड़े ज्यादा मेरे साथ आए हुए हैं, कसम पैदा करने वाले की, जिसके कब्जा कुदरत में आलमीन की जान है जी, बेशक ना किसी को रिस्क मिल सकता है, ना कोई रिस्क किसी का छीन सकता है मर्जी अली के बगैर जी। बस यही बात सुनो, वक्त बहुत हो गया, शाम होने वाली है, आपने घरों को जाना है। दुआ फकीर की खैर हो, आपकी फकीर सैयद की दुआ है, मैं तो दुआ के लिए हाजिर हूँ, मेरा अपना घर है। मौला अली फरमाते हैं, मुझे मानो तुम्हारी मैयत कब्र में बाद में उतरेगी, अली की कुर्सी पहले लगी होगी। ये मार्फत के आंसू हैं, ये जो आ गए हैं। हाँ, अली अलैहिस्सलाम अबू तुराब, अब मैं फल से मंतक बजाता, आयत सुनाता, तर्जमा करता, लंबा ढेर सफर नहीं, शॉर्टकट किताब है और मैं जा रहा हूं। मौला फरमाते हैं, मुझे मानो किसी नबी ने ये दावा नहीं किया, किसी इमाम ने ये दावा नहीं किया कि मुझे मानो मैं कब्र में तुम्हें बचाने आऊंगा। जो बड़ा मजरूब बात वीडियो हो रही है, किसी पेशवा ने ये दावा नहीं किया कि मुझे मानो मैं तुम्हारी बख्शिश करवाता हूं। साथ मेरा देना, सैयद दुआ कर रहा हूं, मेरा साथ देना भाई। बुजुर्गों खुदा की कसम, किसी ने दावा नहीं, किताबें जाओ चेक मेरा शब कर, जमीन आसमान की किताबें खंगालो, किसी रहबर ने ये दावा नहीं किया मैनू मनो तो मैं तेन बचाना। ये दावा तेरे मेरे इमाम का है। वो दावा कैसे करते? जब खेल हो रहा था तो हुसैन ने कहा गुलाम ज़ादे, से बोलो, जबान से मेरे साथ बात देना, बात की दलील देने लगा। हुसैन ने कहा गुलाम ज़ादे, गुलाम के बेटे। अब्बा जी, हुसैन ने मुझे गुलाम कहा, कहा जाओ लिखवा कर ले आओ। तवज्जो नहीं है, ग्वाला वाला रिटर्न करवा लो, लंगर तो मिल ही जाना है मुझे और आपको, बात आखिरी करने लगाओ। कहा जाओ रिटर्न करवा लो। सियात बुजुर्ग को दुआ मिल गई। वैसे साहब आप बानी आप थक गए वेट कर करके, हम आपसे माफी चाहते हैं। अब हम आपको वेट नहीं कराने लगे, रिफाकत अली शाह जाने लगा। आप सोच रहे हो रिफाकत शाह जा रहा, मेंबर की रूहानियत की कसम, जाओ लिखवा कर ले आओ, जब मैं मरूं तो मेरे कफन में रख देना। जानते थे सहाबी जन्नती है, जन्नत का मालिक नहीं। सहाबी कुरान पढ़ सकता है, वारिस कुरान नहीं। सहाबी बिस्मिल्लाह पढ़ सकता है, नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह नहीं। सहाबी नबी के नक्शे कदम पे चल सकता है, नबी का दूध पे नहीं जमा हो सकता। सहाबी नबी का झूठा दूध पी सकता है, नबी का लाभ नहीं छू सकता। बोलो, अगली पिछली बातें जारी, आहिस्ता पढ़ देता हूँ। सहाबी नबी के नक्शे कदम पे चल सकता है, पुतों को तोड़ नहीं सकता।
सुभान अल्लाह। यार अगर पहाड़ों में भी ये बात मैं करके ना जाऊं तो फिर मैंने कंजूसी से काम लिया। मिर्जा साहब नबूवत है, इमामत है, दो पे बात कहीं से कहीं जा रही है, लेकिन अब आले मालिक की खैरात है, आले मोहम्मद की खैरात है। नबूवत के कांधों पे इमामत। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो बंदे चुप हैं इंतजार में है कि खलीफाकत नकवी खत्म कर दे, तो मैंने हक तो अदा करना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मिर्जा साहब थोड़ा सा तो हक अदा कर दे कि मुझे मोहलत दो। चले तो मैंने जाना ही है, मुझे जरा बताना, मैं थोड़ा पढ़ा हुआ हूँ, नबूवत के कंधों पे क्या लिखा हुआ है, आप साहिब इल्म है, आप बताएं। भाई मैं थोड़ा पढ़ा हूँ, जरा मुझे बवाज़ बुलंद बताएं। जो बंदे चुप करके बैठे हैं, साहिबान इल्म है, मेरे लिए लायक इकराम है, नबी के दोस्त पर लिखा क्या है? कुरान लिखा है। बोलो, डरे क्यों बैठे हो, साहिब इल्म हो? कुरान लिखा है, नबी के कांधों पे कुरान लिखा है, और अली है नबूवत पे सवार। किसी ने कहा अली सवार है का मालूम नहीं, जो लिखा है वो खामोश है, जो सवार है वो बोलता है। रिफाकत अली शाह को बुलाओगे, रुपया लाख देना पड़ेगा तो पता चलेगा। ये तो मुफ्त में मिल गया ना रिफाकत मिर्जा साहब की वजह से। बोलो, फिर तुम्हें पता चला रिफाकत अली शाह चीज क्या है। अल्लाह अकबर। जंग सफीन के मैदान में जब, चलो एक बात और आपकी, आपको तो इल्म है लेकिन नौजवानों तक पैगाम पहुंचा दूं ताकि बच्चे सबक ले जाएं, बात वीडियो हो रही है। जब उन्होंने नेज़ों पे कुरान रखा, ये चढ़ाया, तो फौज रुकी, मौला अली की फौज रुकी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उन्होंने नेज़ों पे कुरान चढ़ा लिए हैं। तो उस वक्त क्या कहा साहबी ने कि नेज़ों पे जो है वो खामोश कुरान है, जो हुक्म दे रहा है वो बोलता कुरान है। अब तो मेरे पास अगर तफसील होती तो मैं आपको सफीन का एक जुमला ना सुनाऊं। सखी अब्बास के मुरीद बैठे हैं, बात ज़बान पे आगे के रहना जाए। जंगे सफीन का मैदान में मुहर्रम सफर रबी अव्वल तक मौला अली ने इंतजार किया। मुहर्रम सफर फिर रबी अव्वल, जंग का आगाज हो गया। खमसान की जंग, खमसान की जंग। भाई पहाड़ी बंदे बैठे हो, जंग को मुझसे बेहतर समझते हो। खमसान की जंग, जाते अब्बास थे, कहते थे अली लड़ रहा है, फिर कहते थे अली धोखा कर रहा है, चारों तरफ तू अकेला जाता तो मेरा बेटा अब्बास है। भाई चेहरे पे नकाब होता, जरा होती, बोलो। वो जो भागने वाले भागते, कहते मेरे पीछे भी अली है। अगर जो बंदा इस बात पे भी ना बोला तो पर उसे सर्दी लग रही है, हालांकि सर्दी मुझे लगनी चाहिए थी भाईजान। बोलो, मेरे पीछे भी अली है, मेरे पीछे भी अली है। अल्लाह नासिर अब्बास शहीद आला मकाम फरमाया करते थे, ये उन्हीं की खैरात है। अल्लाह साहब फरमाया करते थे, जगह सफीन के मैदान में अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मेरा बेटा कौन है जो फिरौन शाम से टकराए? मोहम्मद अनबिया के पड़े, बाबा जान मैं जाता हूँ, 30,000 का लश्कर चाहिए, मगरिब तक का वक्त चाहिए, फतह हासिल अपना बेटा न कहना हमारा छुपा, फरमाया मगरिब को देर है, अली को जल्दी है, अब और अली आगे बढ़े, बाबा जान मैं जाता हूँ, फरमाया देर कितनी लगाएगा, लश्कर कितना चाहिए? फरमाया बाबा जान 30,000 का लश्कर चाहिए, ज़ोहर तक का वक्त चाहिए, फतह हासिल अपना बेटा न कहना, फरमाया ज़ोहर को देर है, अली को जल्दी है, निगाह तकाब अबुल फजल अब्बास को पड़ा, उम्मुल बनीन का दूध, दुआए फातिमा, वफा का किरदार, सखी अब्बास अलमदार मेरा मुर्शद मेरा मौला, फरमाया देर कितने लगाएगा और लश्कर कितना चाहिए? कहा बाबा जान मैं जाता हूँ, ना लश्कर चाहिए ना वक्त चाहिए, शफीर की बंदी चाहिए, तेरी रज़ा चाहिए, तेरी ज़ुल्फ़कार चाहिए, तेरा घोड़ा चाहिए, सामने 1.5 लाख का मजमा है, तेरे पहले दुश्मन का सर काटता हूँ, पूरे कल्ब लश्कर को चीरता हुआ, तेरे आखिरी दुश्मन को 2 टुकड़ों में तकसीम करता हूँ, तेरे आखिरी दुश्मन को कत्ल करने से पहले तेरे पहले दुश्मन का सर जमीन पे जाए, मुझे अपना बेटा अब्बास न कहना। जल्दी जल्दी दो जुमले सुनो, चुन्नी ख्याल ले जो अदल से अली की है, बेफिज़त रसूल किस्मत का ज़ेब हुसैन, अलहम्द काला फसरा बादलों का चैन, बदनास की ये सीन लुटके दिले हुसैन, हर हर्फ कायनात का काश बन गया, देखा जो गौर करके तो अब्बास बन गया। बोलो ठंडा लगनी भाई, बात बड़ी आखिरी करनी है। चुन्नी ख्याल ले जो अदल से अली की है, बेफिज़त रसूल या पास मेरी मदद फरमाना, या पास मेरी मदद फरमाना, चुन्नी ख्याल ले जो अदल से अली की है, बेफिज़त रसूल किस्मत का ज़ेब हुसैन, अलहम्द काला फसरा बादलों का चैन, बदनास की ये सीन
کربلا میں وہ جوہر دکھا گیا، بوڑھے بہادروں کو علی یاد آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہو سمندر کی جس کا ہاتھ بلند ہوا ہے بھائی، اونچا بولو ہے علی، اونچا بولو ہے علی، اونچا بولو ہے علی۔ میں جلدی جلدی آج سارے بیان سنا کے جانے لگا ہوں، 5 منٹ مجھے اور دو۔ اللہ رب نے میری عباس کی کھمن، انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا پاک پن، آنکھیں شوق شوق تو چہرہ چمن چمن، رخسار پھول پھول تو زلفیں شکن شکن۔ عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب تھا۔ بولا یار بالا بالا انصاف کیتا ہے، یار پہ میں چاچا کی لیتا تھا میں نہیں، تجھے بول کے میں آتے رہے، اونچا بولا ہے علی، میرا شبر دیکھو تجھے مبرد بھائی اپنی ٹھانڈی دیکھو، بولو اللہ رب نے میری عباس کی پھون، انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا پاک پن۔ بس جانے لگا ہوں، اللہ رب نے میری عباس کی پھون، انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا پاک پن، آنکھیں شوق شوق تو چہرہ چمن چمن، رخسار پھول پھول تو زلفیں چکن چکن۔ عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب تھا، حیدر کے بعد ملک شجاعت کا نام بر، جس نے کیا امام شریعت کے دل میں گھر۔ جب بھی نبی کے دل پہ کوئی حرف آ گیا، عباس فاطمہ کی دعا بن کے چھا گیا۔ سخی عباس کا عالم لہراتا رہے گا، یہ کپڑا ہے سبحان اللہ یعقوب نبی، یوسف نبی کے کرتے نے شفا دی۔ کیا کیا دے سانس لینے دو، سانس لینے دو گے نہیں بھائی، بولو یعقوب کا کرتا، بولو یوسف کا کرتا یعقوب نے ایسے سونگا، شفا ملی کہ نہیں؟ بے زمیروں بے وقوفوں، جب یوسف کا کرتا شفا دے سکتا ہے، عباس کا پھریرا مجھے آواز نہیں دے سکتا۔ دین جس کی پناہ میں ہے اسے حسین کہتے ہیں، بولو شاہ حسین، دینس حسین، دین پناہ حسین، بولو واقعات تمہارے بچوں کو یاد ہے۔ حسین مجبور نہیں، حسین مختار ہے، نواب کربلا ہے، پیر صاحب کریم کربلا ہے، بچوں کی خیر ہو، بولو کریم کربلا۔ حسین کیوں مجبور ہے؟ حسین میرا مولا اشارہ کرتا، کربلا کا نقشہ بدل جاتا۔ بولو علی کا بیٹا ہے، علی اصغر میرا مولا اشارہ کرتا، بولو علی اصغر اشارہ کرتا، زمین و آسمان کا نقشہ بدل جاتا۔ بولو حسین مجبور ہے؟ تو بات سے بات کرو، حسین کا مقابلہ تو آدمی نبی نہیں کر سکتا، کرو مقابلہ، لاؤ المام کو سروں پہ قرآن رکھو، آدم جنتی ہے، سردار حسین ہے۔ تم چپ کر گئے ہو، بات سچی ہے، کروڑوں میں بھی یہ بات کروں، میڈیا میں بھی یہ بات کروں، میں بات سچی ہے۔ حسن حسین سید شباب اہل جنت، حسن حسین زبان سے معطل ہو جاؤ بیٹا صاحب، زبانہ نے جنت کے سردار، آدم جنتی سردار نہیں، آدم خدا، میں ایسا پڑھوں اجازت ہے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے، سر سے نہ گزر جائے، اتنی اونچی بلندی ہے۔ آدم خدا کا نور نہیں تھا، حسین ہے۔ اب بولو، میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، 2 جملے پڑھنے ہو۔ آدم خدا کا نور ہے، جو چپ بیٹھے ہو لنگر تو چلی جانا ہے انشاءاللہ۔ آدم خدا کا نور نہیں تھا، حسین ہے۔ چاچا جی بولو، تیرا گھرانہ نور کا، سنی بھائی میرے عزیز پڑھتے ہیں، تیرا بچہ بچہ نور کا۔ یہ علی اور حسین کو ڈھونڈ رہے ہیں، حسین کو سمجھنا چاہتے ہیں، میں کہتا تم امام بری بادشاہ سرکار کو نہیں سمجھ سکتے۔ بولو زبان سے بولو، جو ماننے والے بیٹھے ہو اونچا بولو ہے علی۔ یہ حسن حسینی سید، حسینی سید، یہ حسین کے بیٹے کو نہیں سمجھ سکتے۔ سب عذاب چلے گا، جگہ جگہ درگاہ، جگہ جگہ عبادت، فیض جاری قیامت تک رہنا ہے۔ جی اب وقت نہیں، ایک جملہ سنو، آدم خدا کا نور نہیں تھا، حسین ہے۔ آدم خدا کا نور نہیں تھا، حسین ہے۔ آدم خطا سے دور نہیں تھا، حسین ہے۔ آدم سخی واز و صاحب وقار ہے، لیکن میرا حسین دوش نبی کا سوار ہے۔ کیا لینا ہے اس مجلس میں؟
تھک گئے ایک کاندھے پہ حسین بولو تھکاوٹ اتر گئی کہ نہیں ایک کاندھے پہ پیر جی حسن علیہ السلام ایک کاندھے پہ بھائی جان امام حسین علیہ السلام سونے سید بختہ علیہ سید سردار سید ان کی اولاد بھی جلی جانی تو وہ تو کائنات کے مالک بولو یہ اولیاء اللہ نہیں سمجھ سکتے تم بولو ایک کاندھے پہ حسن قرآن ہے ادھر بھی قرآن ہے مدینے کی گلیاں ہیں لوگ زیارتیں کر رہے ہیں نبوت کے چہرے کی امامت کے چہرے کی ایک ٹائم میں دو عبادت ہو رہی ہے گردہ صاحب دعا لینا چاہوں گا مومن آدمی نبی کو بھی دیکھ رہے ہیں نبی کے بیٹوں کو بھی دیکھ رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں حسین علیہ السلام حسن حسین کو نبی کیوں لائے کہ ان کو دیکھ لو ان کی تعریف گلیوں بازاروں میں بیان ہوگی یہ جلوس نبی خود نکال رہے ہیں دکھا کے دیکھنے والوں نے دیکھ کے کہا کیا خوبصورت سواری ہے سوری سواری ہے سواری بولی یہ کیوں نے کہتے کہ کیا خوبصورت میرے بیٹے سوار ہیں اے کنجوسی سے کیوں کام لیتے ہو مرزا صاحب بندہ آیا کولا بالا کے علی مسجد میں اور رفاقت علی شاہ کی بات لے کے چلا گیا تو رفاقت علی شاہ نجب سے میں نے خیرات مانگی نہیں ایک کاندھے پہ حسن ایک کاندھے پہ حسین یا حسین میری مدد فرمان آپ کی مدد بیان کر رہا ہوں آپ کی اولاد گناہگار سا بندہ ہو ایک کاندھے پہ حسن ایک کاندھے پہ حسین ادھر والی زلفیں حسن نے پکڑی ادھر والی حسین علیہ السلام نے پکڑی شہزادوں نے زلفیں پکڑی ہوئی ہیں دیکھنے والے دیکھ کے کہہ رہے ہیں اگر حسن نے کہا دائیں مڑے تو آپ دائیں مڑیں گے اگر حسین نے کہا بائیں مڑے تو آپ بائیں مڑیں گے نبی کے چہرے پہ رحمت للعالمین کے چہرے پہ جلال ہے خبردار یہ امت نہیں امامت ہے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا جو حسن چاہے گا وہی حسین چاہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ آ رہی میرے دوستوں بولو آدم تو مرکز ایمان بھی نہیں 2 منٹ مجھے دیکھو بھائی ایک جملہ میں نے مولا سجاد کی مسائل کا پڑھنا ہے اور ایک جملہ میں نے دعا کا مرزا صاحب دعا ہو گئی عبادت ہو گئی اللہ آپ کی بات میں درجات بلند فرمائے مرزا صاحب آپ کے اللہ بچوں کو کامیابی دے آپ کے بچوں کو جتنے صاحبان آپ میرے بھائی دو پیر قمر صاحب جتنے بھی آپ اہل بیت کے چاہنے والے مجھ سمیت اللہ ہماری بات قبول فرمائے مرزا صاحب آدم تو مرکز ایمان بھی نہیں ثابت کرو اس سے زیادہ پڑھے لکھے بیٹھے ہو کیا مرکز ایمان ہے نہیں بولو آدم تو مرکز ایمان بھی نہیں آدم تو لطف کے محور قرا بھی نہیں اگر پہاڑوں پہ آ کے لنگر ہی خالی کھانا تھا تو بھائی مجھے بتاتے میں گھر پہنچوا دیتا بولو آدم تو مرکز ایمان بھی نہیں آدم تو لطف کے محور قرا بھی نہیں آدم خطا کرے تو کوئی نقصان بھی نہیں شاید شبیر میں خطا کا تو امکان بھی نہیں کتنا بولے گا میری صدر میں آہستہ ہوں یہ سپیڈ والی تقریر ہے بھائی میں آہستہ ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے پھر سنو مزہ آ رہا ہے یار دین جس کی پناہ میں اسے حسین کہتے ہیں حسین جس کی پناہ میں اسے سخی عباس کہتے ہیں شہید کا جملہ بنا کرتے ہیں جس کے کپڑے جنت کے کمی سے اسے حسن حسین کہتے ہیں جس کے کپڑے جنت کی مالکن سی اسے سخی عباس کہتے بولو کتنا چپ کرے گا کوالے والے والا 2 بندے نہیں بول رہے باقی سارے مجمع بول رہا میں آپ کے لیے دعا کروں سارے مجمع کے لیے دعا فقیر سید ہوں دعا کے لیے حاضر ہوں دعا دینا چاہتا ہوں دعا لینا چاہتا ہوں جس کا جھولا جبریل جھلائے تو قیامت تک کسی پر نہیں ہوں میرے بابا کو رلا رلا کے ذبح کیا گیا میرے بابا پہ تیر برسائے گئے میرے بابا پہ لاٹھیاں برسائی گئی میرے بابا پہ نیزے برسائے گئے شہید جملہ پڑھتے تھے بے شک جیسا دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا فرمایا کرتے تھے پوچھنے والوں نے پوچھا سجاد جنگ میں نیزے ہوتے ہیں جنگ میں برچھیاں ہوتی ہیں یہ لاٹھیاں کہاں سے آ گئی پیر قمر شاہ جی آپ کی صحت کی بادشاہی ہو آپ سے دعا لینا چاہوں گا سید و سردار اولاد رسول ہو سید سجاد فرماتے ہیں 300 مولوی نماز پڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے جمعہ کا خطبہ جب انہوں نے ختم کیا کہتے تھے لاٹھیوں سے ہم نے زہرا کے بیٹے حسین کو مارنا اللہ اکبر جو بیٹھا ہے کرنے والا بھائی صدائے بلند ہو گئی پچھلے مومنوں کو صدائے بلند ہے چلا جاؤں گا پوچھنے والے
سنتے رہے سجاد شہادت تو آپ کے ورثے میں ہے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا شہادت ہمارے ورثے میں ہے ماں بہنوں کے پردے دینا ہمارے ورثے میں نہیں ہے بھائی ہائی کا تیرا پتہ دل نہیں بیٹھے جتنے بیٹھے جوڑیاں پھیلانا اللہ تمہاری اولاد کو آباد رکھے تمہارے بچوں کی خیر ہو صاحب اولاد ہو گھر بار چھوڑ کے آئے اللہ تمہیں گھر بار میں خیر سے لے جائے ماں بہنوں کے پردے سلامت ہو فرمایا شہادت ہمارے ورثے میں ہے ماں بہنوں کے پردے دینا ہمارے ورثے میں نہیں کیا ہو گیا مدینے والوں کو ایک منٹ میں نے اور پڑھنا ہے سجاد مولا کی مسائل پڑھنے کیا ہو گیا مدینے والوں کو پرنالوں سے خون جاری ہے پڑھ گیا جو میں نے پڑھنا تھا میرے بھائی مرزا پاک صاحب آپ کے خاندان کی خیر ہو عزادار ہو ماتمی ہو زینی ہو سب کچھ ہے میرے لائق احترام ہو کیا کہا کیا یہ مدینے والے اب چھتوں پر جانور ذبح کر آئے حسین آئے میرا مولا حسین کو اعلیٰ مولا کے زداروں کا پرسہ قبول فرما فقیر سید کا پرسہ قبول فرما اللہ کا منحال آگے بڑھا کہ پتہ نہیں سید سجاد چھت پہ بیٹھ کے اپنے بابا کو خون بول اللہ اکبر صدائے بلند ہو گئی میں یہی چاہتا اللہ اکبر اجرکم اللہ اجرکم اللہ پروردگارا میرا ان کا شمار رونے رلانے والوں میں پروردگارا میرا ان کا شمار رونے رلانے والوں میں کر میں اور آپ آنسو بولے سجاد رت رویا ناصر عباس نوتک کو اللہ صحت دے بڑا مسائل کا درد والا جملہ بھائی وہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جوان اکھر ہوتا جوان اور رو پڑے تو پھر چپ نہیں کرتا سید سجاد آنسو نہیں خون ہوئے لیکن مولا بھائی میرا مقصد خدا کی قسم کسی کو مارنا نہیں ایک جملہ اور میں نے پڑھنا ہے اللہ آپ کو رونا قبول فرمائے یقیناً کسی معصوم کی آمد ہے سارے خیرات مانگ لینا ہائی کر جانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سید سجاد میرے مولا علیہ السلام خون ہوئے فرماتے میں حق ادا نہ کر سکا بابا میں حق ادا نہ کر سکا مدینے سے دور جا کے پڑاؤ ڈال لیا بیٹا پانچویں امام آئے بابا میں نے ساری مسندیں ہٹا دی بابا کی چچا غازی کی دادا حسین کی فرمایا پھر کیا کرو کہ آپ کا تشریف لے آئے فرمایا نہیں مسندیں تو نے ہٹا دی جب میں کھڑا ہوں اپنی پھوپھی کو دیکھوں گا مجھے بازار یاد آئیں گے مجھے دربار یاد آئیں گے شاید یہ آخری جملہ میں زور بیان سے پڑھ کے دعا میں ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں میں نے ایک جگہ مجلس پڑھی علامہ صاحب ایک آنے ان کے ساتھ پروٹوکول تھا میں نے کہا علامہ صاحب آپ کو رستہ دینے والے بھی ہیں آپ کو رستہ دلانے والے بھی ہیں میرا سلام ہے علی کی بیٹیوں پر جنہیں کوئی رستہ دینے والا نہیں تھا بیوی آگے جانا چاہتی تھی کوئی آگے جانے نہیں دیتا تھا آقا دادی پیچھے آنا چاہتی تھی کوئی پیچھے آنے دیتا تھا عزادار کون سا بازار بتاؤ کون سا دربار بتاؤ ایک جملے میں مجلس تمام کرتا ہوں اور میں یہاں پہ ہر اس بندے سے اپیل کروں گا جو کوہانا بالا میں عیسیٰ علیہ السلام کی اس مجلس میں آیا ہے مالک ان کے نام اعمال میں درجات بلند فرما جن بزرگان کی یہ نام اعمال کی مجلس ہے فقیر سید کی دعا ہے مرزا صاحب شاہ صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے جہاں تک میری آواز جائے مرزا صاحب ہائے کر دینا سارا مجمع ہائے کر دے میری آخری جملہ مسائل کا پھٹنا سید سجاد قاعدہ نفاق ہے کربلا پہنچے اور کربلا والوں سے مخاطب ہوئے مخاطب ہو کے فرمایا علی اکبر پنچھی کھانا آسان ہے چچا غازی بازو کٹوانا آسان ہے قاسم ٹکڑے کروانا آسان ہے علی اصغر تیر کھانا آسان ہے کربلا والوں کی آواز آئی پنچھی کھانا آسان ہے تیر کھانا آسان ہے اور نیزے کھانا آسان ہے سجاد مشکل کیا ہے کہ زینب جیسی ماں کا بغیر ملکے کے کبھی اس بازار کبھی اس دربار کبھی شرابیوں کے مجمع کبھی پتھروں کی برسات کبھی کھولتا ہوا پانی ان
للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہمارا گریہ قبول فرما، ہمارے آنسو قبول فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما، ہماری مصیبتیں دور فرما، ہماری مشکلات حل فرما۔ جتنے عزادار اہل بیت کے چاہنے والے آئے مالک سب کی خیر فرما، وارث کے دل ظہور فرما۔ ایک بار پھر بھی آخر میں سورہ الحمد، 3 بار سورہ اخلاص، ان کے سال ثواب میں سب کے والد شاہ سب کے والد ان کے سال ثواب کی مجلس میں مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین کو یاد کر کے ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ اخلاص۔ پروردگار مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو جنت میں باغ میں سے پاک کرم فرما، آل محمد کی صحبت نصیب فرما، مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کے بچوں کی مشکلیں آسان فرما، ان کے بچوں کی اللہ تعالیٰ رزق میں مرزا صاحب کے مرزا صاحبان کے توفیقات میں اضافہ فرما، قمر شاہ صاحب کے رزق کثیر متعدد فرما، ان کے بچوں کی خیر فرما، حاضرین من جملہ فقیر سید مالک ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، ہماری مصیبتیں دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، آل محمد کو ہم سے راضی فرما، وارث کے دل ظہور فرما، شہید کے مالک درجات بلند ہے، مزید درجات بلند فرما، وارث کا میرے مولا امام زمان وارث پنتن علیہ السلام میرے مولا کا دل ظہور فرما، سرکار پنتن کی شاہی ہو، ہم دیکھیں بادشاہوں کی شاہی ہو، اللہم کل ولی کل حجت بالحسن صلوات علیہ وعلا آبائی فی حاضر ساتھ فی کل ساتھ ولی محافظ مقائد مناصر مدلیل معین حتی تسمنه ورزقات متمتع فی سبیلہ وجل فرجع محمد صلی اللہ محمد و آل محمد مل کے سارے حضرات صلوات